ایک خوبصورت شہر تھا جہاں ایک نہایت خوبصورت پری رہتی تھی۔ اس کا نام تھا زارا۔ وہ ایک ایسی ہو تھی جسے کسی انسان کا ہاتھ لگا تو اس کی روحانی طاقت، اس کی جوانی، سب کچھ ختم ہو جاتی۔ وہ ایک عجیب عذاب تھی۔ کوئی اسے چھو لیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے بے وقت ہو جاتی، ایک جمال کا بت بن کر رہ جاتی۔ اسی لیے وہ ایک محفوظ چشمے کے گرد رہتی تھی، دنیا سے الگ تھلگ۔ ایک دن ایک خوبصورت لڑکا جس کا نام ارتضیٰ تھا، شکار کرتے کرتے اسی چشمے کے قریب آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی سی مخلوق پانی میں اپنا عکس دیکھ رہی ہے۔ پہلی ہی نظر میں ارتضیٰ کو زارا سے محبت ہو گئی۔ وہ ہر روز چپکے سے آتا اور دور سے اسے دیکھتا۔ آخر کار زارا نے بھی اسے محسوس کر لیا اور ان کی آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہونے لگی۔ ارتضیٰ نے زارا سے بات کرنے کی جرأت کی۔ زارا نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی، اس مشکل اور عجیب سزا کے بارے میں بتایا۔ ارتضیٰ کو بہت غم ہوا، مگر اس نے زارا سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے عجیب رشتہ شروع کیا۔ وہ ساتھ بیٹھتے، گھنٹوں باتیں کرتے، پھولوں کے باغ میں گھومتے، تاروں کو دیکھتے، مگر ہمیشہ بیچ میں وہ فاصلہ رہتا۔ ان کا پیار گویا ہوا میں رہتا، ہاتھوں کی جگہ آنکھوں سے محسوس ہوتا۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے، مگر کبھی ایک دوسرے کو چھوا تک نہیں۔ ارتضیٰ کے لیے زارا کی آواز ہی کافی تھی، اور زارا کے لیے ارتضیٰ کی محبت ہی اس کی دنیا بن گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ارتضیٰ کے گھر والوں نے اس کی شادی کی باتیں شروع کر دی۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایک پری سے محبت کرتا ہے جسے وہ چھو بھی نہیں سکتا۔ ارتضیٰ نے ہر شرط منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میری زندگی کا مقصد اب صرف زارا ہے۔ ایک دن زارا نے ارتضیٰ کو اپنی ایک گہری خواہش بتائی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک انسان کی طرح بازار جا سکے، لوگوں کے بیچ گھومے، چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدے۔ ارتضیٰ نے فوراً منع کر دیا۔ یہ بہت خطرناک تھا، مگر زارا کے آنسوؤں نے اسے مجبور کر دیا۔ آخر کار اس نے ایک طریقہ سوچا۔ وہ زارا کو اپنے گھر لے آیا اور اسے اپنی بہن کے کپڑے پہنائے۔ اس نے زارا کو پورا حجاب کرایا تاکہ کوئی اسے نہ چھو سکے۔ بازار میں لوگ زارا کی خوبصورتی پر مار مٹے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ آخر کار اس نے دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر اچانک ایک چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور گرتے گرتے زارا سے ٹکرا گیا۔ ارتضیٰ نے جھٹکے سے زارا کو کھینچ کر الگ کیا، مگر خود اس بچے کو تھامنے کے لیے اس کا ہاتھ زارا کے ہاتھ سے جا لگا۔ وقت تھم سا گیا۔ ارتضیٰ کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے دیکھا زارا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت تھی۔ اس کا جسم گویا سنگ مرمر بن چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے بے وقت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی، گویا وہ آخری وقت تک ارتضیٰ کے ساتھ رہ کر خوش تھی۔ ارتضیٰ نے اپنی محبوبہ کو گود میں اٹھایا اور آنسو بہاتے ہوئے اسے اپنے گھر لے گیا۔ ارتضیٰ نے زارا کو اسی خوبصورت چشمے کے کنارے دفنایا جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ وہاں ایک چھوٹا سا گھر بنا کر رہنے لگا۔ لوگ اسے پاگل کہتے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ پاگل نہیں تھا۔ وہ تھا جسے سچا پیار ملا تھا، ایک ایسی محبت جو کبھی ایک پل کے لیے بھی جسمانی نہیں ہوئی، مگر جس نے دونوں کی روحوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑا دیا تھا۔ وہ ہر روز زارا کی قبر پر بیٹھ کر اسے اپنے دن گزارتا۔ ان کی محبت کی کہانی ایک افسانہ بن کر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ سچا پیار وہ نہیں جو چھو کر مٹ جائے، بلکہ وہ ہے جو کبھی چھونے کے بنا بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے۔ اور ارتضیٰ اور زارا کا پیار آج بھی اسی چشمے کی ہوا میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔